ناظرین کرام، اگلا پروگرام ہے راہ عمل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ وقال صلى الله عليه وآله وسلم من رغب عن سنتي فليس مني۔ وقال صلى الله عليه وآله وسلم من تشبه بقوم فهو منهم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ آج کی یہ مجلس خاص طور پر ان بچوں اور بچیوں کے لیے منعقد کی گئی ہیں جو اسکولوں اور کالجوں میں علم حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ تھوڑے سے وقت میں اور آسان سی زبان میں علم کے بارے میں اور علم کیسے حاصل ہوتا ہے اس کے طریقے کے بارے میں کچھ ضروری باتیں میں کہہ سکوں اور آپ کے دل و دماغ میں وہ باتیں جم جائیں۔ ایک تو علم وہ ہے جو انسان کے باہر کی چیزوں کی پہچان کراتا ہے اور ان سے فائدہ اٹھانے کے طریقے سکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کروڑوں چیزیں پیدا فرمائی ہیں اس دنیا میں، جن چیزوں کو آج بہت ترقی یافتہ دور میں جانا جا سکا ہے وہ بہت کم ہیں ان مخلوقات کے مقابلے میں جن کو ابھی تک سائنس کی دنیا نہیں جان سکی۔ ابھی تھوڑے دنوں پہلے کچھ سائنسدانوں کا ایک اسٹیٹمنٹ میں انٹرنیٹ پر دیکھ رہا تھا کہ سمندر کے اندر کی جو مخلوقات تھی ان میں تقریباً 50,000 نئی مخلوقات ابھی دریافت ہوئی ہیں جن کو اب تک دنیا نہیں جانتی،
اور کہا جاتا ہے کہ ابھی سمندر کے اندر ہی کم از کم 2-2.5 لاکھ مخلوقات ابھی اور ہیں جن کا ابھی تک ہم پتہ نہیں لگا. یہ پہاڑ اور ان کے اندر چھپی ہوئی چیزیں، یہ زمین اور ان کے اندر چھپے ہوئے خزانے. آپ جانتے ہیں کہ کھانے پینے کی چیزیں بھی اللہ نے زمین کے اندر چھپائی، پیٹرول بھی زمین کے اندر، سونا چاندی لوہا تانبا گیسز نمک اور اللہ جانے اور کیا کیا چیزیں زمین کے اندر. یہ درخت، یہ پودے، یہ پھل، یہ پھول، یہ سبزیاں، یہ پرندے، یہ جانور، یہ ہوائیں، یہ بادل، یہ بارشیں، موسموں کا بدلنا، دن اور رات کی گردش، یہ لاکھوں چیزیں ہیں، کروڑوں چیزیں جو ہمارے باہر پھیلی ہوئی ہیں دنیا میں. ایک علم وہ ہے جو ان باہر کی چیزوں کی پہچان کراتا ہے اور ان باہر کے دنیا میں چھپے ہوئے اللہ کے خزانوں جو اس نے اپنے لیے نہیں بلکہ انسانوں کے لیے بنائے ان کو ڈسکور کرنا، ان پر ریسرچ کرنا اور ان کے استعمال کرنے کا طریقہ ایک علم سکھاتا ہے. آپ اس علم کو ایک حصے کو کیمسٹری کہتے ہیں، اس کے ایک حصے کو فزکس کہتے ہیں، اس کی ایک قسم کو جیولوجی کہتے ہیں، اس کی ایک قسم کو ایگریکلچر سائنس کہتے ہیں، اس کی ایک قسم کو ہارٹیکلچر کہتے ہیں، اس کی ایک قسم کو آپ بایو ٹیکنالوجی کہتے ہیں، اس کی ایک قسم کو آپ بایو کیمسٹری کہتے ہیں، اسی کی ایک قسم کو آپ جیوگرافی کہتے ہیں، اسی کی ایک قسم کو آپ میڈیکل سائنس کہتے ہیں. یہ سب وہ چیزیں ہیں جو انسان کی جسمانی ضرورتوں کے لیے، انسان کی جو فزیکل ریکوائرمنٹس ہیں، ہماری اور آپ کی جو جسمانی ضرورتیں ہیں، ان کے لیے ہمارے شفیق محبت کرنے والے رب نے جو ہمارے اور آپ کے لیے اور ساری دنیا کے انسانوں کے لیے کروڑ ہر مخلوقات پیدا کر رکھی ہیں. یہ سب وہ ہیں جو ہماری دنیا ہمارے انسان کے اندر نہیں ہے بلکہ باہر ہے. سورج کیسے گردش کرتا ہے، سولر سسٹم کیا ہے، وہ پوری گیلیکسی کیسے موو کرتی ہے، دن اور رات کس طرح آتے جاتے ہیں، سورج کو گرہن کیسے لگتا ہے، یہی چیزیں ہیں جو آپ اسکولوں میں پڑھتے ہیں. جو بھائی کچھ یاد بھی ہے یا خالی ایگزام کے وقت میں یاد کریں گے؟ میرا خیال میں ایک بھی کوشچن کرنے ہوگا تو 0% مارکس آئیں گے. پوچھوں میں کیمسٹری کا کوئی سوال کون ہے؟ کوئی کھڑا ہو کے بتائے میں فزکس کا اسٹوڈنٹ ہوں، میں کیمسٹری پڑھتا ہوں. میں دیکھتا ہوں کتنے بہادر ہیں آپ لوگ. ایک بھی ہاتھ نہیں تھا. اس کا مطلب ہے سب چیٹنگ کر کے پاس ہوتے ہیں. یہ سارے علوم جن کو آج سائنس کہا جاتا ہے، جو الگ الگ سائنسز الگ الگ ڈپارٹمنٹ میں بڑھ گئے ہیں اور جن سب کو ملا کر سائنس کہا جاتا ہے،
یہ سارے علوم انسانوں کے لیے بہت مفید ہیں، انسانوں کے لیے ضروری ہے ان کا حاصل کرنا، سب انسانوں کے لیے ان کا حاصل کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن جتنے انسانوں کے ان علوم کے حاصل کرنے سے اس علاقے کے بقیہ انسانوں کی ضرورتیں پوری ہوں، اتنے انسانوں کا ان علوم کو حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر کسی علاقے میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوگا، کوئی میڈیکل سائنس کا ماہر نہیں ہوگا، کوئی حکیم اور وید نہیں ہوگا، تو وہاں کے مریضوں کا علاج کیسے ہوگا؟ اگر کسی کے علاقے کے اندر لوگ کوئی ایک بھی کھیتی کرنا نہیں جانتا ہوگا، سینکڑوں اور ہزاروں میل کے علاقے میں کوئی غلہ بونا نہیں جانتا، کوئی ایگریکلچر سائنس نہیں جانتا، کوئی ہارٹیکلچر نہیں جانتا، کوئی پھل اور پھول پیدا کرنا نہیں جانتا، کوئی سبزیاں پیدا کرنا نہیں جانتا، تو اس علاقے کے لوگوں کو سخت تکلیف ہے۔ تو علم کی ایک قسم وہ ہے جس کا تعلق ہماری انسان کی دنیا کے باہر کا ہے، سینے پرونے کا علم، کپڑے سینے کا علم، کھانے پکانے کا علم، فیملی کے مینج کرنے کا علم، ہوم سائنس، گھر کو کیسے ترتیب دیا جائے، گھر کو صفائی ستھرائی گھر میں کیسے رکھی جائے، اور ہیلتھ اور ہائیجین کے حصول پر ایک ماں اپنے بچوں کی کیسے پرورش کرے، کچن کو کیسے صاف رکھے، یہ بھی وہ علم ہے جس کا سیکھنا ضروری ہے، خصوصاً بچیوں کے لیے۔ ایک علم اور ہے، وہ علم ہے ہمیں اپنے اندر کا علم ہو، ہمارے اندر اللہ نے جو خزانے چھپا رکھے ہیں ان خزانوں کے دریافت کرنے کا علم ہو۔ ہمارے اندر کے خزانے ہیں جیسے باہر خزانے، ہمارے اندر چیزوں کے خزانے نہیں ہیں، مادیات کے خزانے نہیں ہیں، ہمارے اندر اچھے اخلاق کے خزانے، ہمارے اندر سچ بولنے کی صلاحیت ہے، ہمارے اندر پاک دامن رہنے کی صلاحیت ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کیپیسٹی ہے، غریبوں کی خدمت کرنے کا جذبہ ہے، یہ ہمارے اندر ایک زبردست خزانے ہے۔ بہت غور سے سننا میرے عزیز نوجوان بچوں اور بچیوں، رحمت العالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے کامیاب رہبر تھے اور اتنی ان کی جو رہنمائی ہے وہ اتنی کمپریہنسو ہے، اتنی مکمل ہے کہ وہ زندگی کے کسی بھی ایسپیکٹ کو اگنور نہیں کرتی، زندگی کے کسی بھی پہلو کو نظر انداز نہیں کرتی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ انسانی دنیا سے باہر کا جو علم ہے اس کا سیکھنا بھی تمہارے کچھ لوگوں پر ضروری ہے، تاکہ وہ لوگ ان ضروریات کو پورا کر سکیں جو سارے انسانوں کی ضروریات ہیں۔ اگر دنیا میں کوئی کپڑا بننا نہیں جانتا ہوگا تو کپڑا بنانا نہیں جانتا ہوگا، ٹیکسٹائل کی سائنس نہیں جانتا ہوگا، فیبریکیشن نہیں جانتا ہوگا، کپڑا بنانا یہ نہیں جانتا ہوگا، تو کیا ساری دنیا کے انسان کاغذ اور چاٹ پہنیں گے؟ کیا کہیں گے؟ کیا پتوں سے اپنا بدن ڈھانکیں گے؟ لیکن سب کے سب کو وہ پڑھنا ضروری نہیں ہے، سب کے سب کو وہ سیکھنا ضروری نہیں ہے۔
چند لوگ سیکھ لیتے ہیں، ہزاروں لاکھوں کا کام چلتا ہے. لیکن ایک علم وہ ہے جس کا سیکھنا سب کے لیے ضروری ہے. اور وہ علم کیا ہے؟ اپنے غصے کو کیسے قابو میں کرو، یہ سیکھنا سب کے لیے ضروری ہے. اپنی آنکھوں کو کیسے کنٹرول کرو، یہ سائنس سیکھنا سب کے لیے ضروری ہے. بڑوں کا ادب کیسے کرو، یہ سیکھنا سب کے لیے ضروری ہے. یہاں یہ نہیں چلے گا کہ جس طرح کپڑا بننا کچھ لوگوں نے سیکھ لیا، ویسے ہی غصے کو قابو میں رکھنا کچھ لوگ سیکھ لیں، باقی لوگوں کے گھر والوں کا اللہ ہی حافظ. اورنگ آباد شہر میں 50 لوگوں نے غصے کو قابو میں کرنا سیکھ لیا اور باقی 10 لاکھ نے نہیں سیکھا. اب ان کی بیویوں کو دن میں 2 بار طلاق ہوگی، کھانے میں نمک تیز ہو جائے گا تو ڈنڈا پڑے گا، بیوی میچے میں 4 دن زیادہ رہے گی تو مصیبت آ جائے گی. کیوں؟ ان کا صاحب تو کہا تھا انہوں نے کہ علم سیکھنا سب کے لیے ضروری نہیں ہے، تو میں نے تو غصے کا علم سیکھا ہی نہیں. میں نے نعمتوں پر شکر ادا کرنا سیکھا ہی نہیں. لہٰذا آپ نے اپنے دوست کو گھڑی دی، بہت قیمتی گھڑی، آپ باہر سے آئے، دبئی میں سروس کرتے تھے، آتے وقت بہت خوبصورت گھڑی جس میں سونے کے اسٹارز لگے ہوئے تھے، اور آپ نے وہ گھڑی اپنے دوست کو دی اور دوست نے نہ تھینک یو کہا، نہ شکریہ کہا، نہ جزاک اللہ کہا، چپ چاپ جیب میں لگے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہوا کیا؟ یہ کچھ وسکی پیے ہوئے ہیں، نشے میں ہے، یا کئی دن سے سویا نہیں ہے، کوئی ریسپانس ہی نہیں دیا، نہ ہنسا، نہ مسکرایا، نہ تھینک یو، نہ شکریہ، نہ جزاک اللہ، نہ اردو میں نہ مراٹھی میں، جیب میں رکھ لیا. کیوں؟ ان کا کام میں نے سیکھا ہی. وہ تو کہا تھا کہ چند لوگوں کو سیکھنا ہے. تو بہت دھیان سے سنو، کہتے رہا ہوں میں بہت ہی ہمت انداز میں، ایک ہنسنے کے انداز میں، کہ بات بہت سیریس ہے. یہ تو دنیا میں جب سے ویسٹرن کلچر پھیلا، جب سے دنیا میں مغربی نظام تعلیم پھیلا، جب سے دنیا میں یورپین طاقتوں نے دنیا کی لیڈرشپ سنبھالی، جب سے دنیا کی اسٹیئرنگ ان کے ہاتھ میں آئی، تب سے ایک مصیبت یہ ہو گئی کہ وہ علم جو چند لوگوں کے لیے پڑھنا ضروری تھا وہ تو سب کو پڑھایا جانے لگا، اور وہ علم جو سب کے لیے پڑھنا ضروری تھا اس سے سب کو محروم کر دیا. بات سمجھ آئی؟ اللہ انسانوں کا شفیق رب ہے، بہت محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے. بندے اس کو بھول جاتے ہیں، وہ اپنے بندوں کو نہیں بھولتا. وہ خود نہیں کھاتا، بندوں کو کھلاتا ہے. وہ خود نہیں پیتا، بندوں کو پلاتا ہے. وہ خود نہیں پہنتا، بندوں کو پہناتا ہے. وہ خود نہیں سوتا، بندوں کو سلاتا ہے. سب کچھ اس نے ہمارے لیے بنایا. اب کیا اس کا یہ حق نہیں ہے کہ بندے ایک ایسا زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھ لیں، ایک ایسی اویئرنیس، ایک ایسی بیداری، ایک ایسا ہوشیار اور بیدار دل سیکھ لیں کہ ہر آن ہر لمحے وہ کوئی نہ کوئی نعمت استعمال کرتے وقت کم سے کم اپنے رب کو یاد رکھیں اور اس سے کہیں تو تھینک یو، اس کا شکریہ تو ادا کریں. ایک انسان نے آپ کو گھڑی دے دی اور اس نے شکریہ نہیں ادا کیا تو آپ کو اس کے دماغ کی صحت پر شبہ ہو گیا. ہم سب کروڑوں کی تعداد میں اللہ کی نعمتیں ہر روز استعمال کر رہے ہیں اور ہم نے کبھی دل سے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا. کیا ہم پاگل نہیں؟ ہمیں ایسا نہیں. یہ تو آج کل کا سسٹم آف ایجوکیشن ہے. میں اس کو ایجوکیشن کا سسٹم کہتے ہوئے ہچکچاتا ہوں، اور میں آج کل کے پڑھے ہوئے لوگوں کو ایجوکیٹڈ ماننا میرے لیے ذرا ڈر کے مارے تو مان لوں گا، اس لیے کہ پیچھے سے بھی بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں اور آگے رش بہت، لیکن دل سے نہیں مانتا. میں دل سے ان کو لٹریٹ تو مان سکتا ہوں کہ ان کو ABCD آتی ہے،
لیکن میں کبھی ایجوکیٹڈ نہیں مان سکتا ان لوگوں کو جو بینکوں میں گھوٹالے کریں، جو ملینز کی خیانت کریں، جو غریبوں کے خون چوسیں، جو انسانوں پر ظلم کریں، جو انسانوں پر بم برسائیں، جو اپنی رعایا پر کا حق چھینیں، جو عورتوں کی عزتیں لوٹیں، جو گندی تصویریں دکھائیں، جو معاشرے کے اندر نہایت واحد قسم کے مزاجوں کو پھیلا دیں. کبھی بھی میں ایسے لوگوں کو ایجوکیٹڈ نہیں مان سکتا، چاہے وہ پرائم منسٹر ہو، چاہے پریزیڈنٹ ہو، چاہے دنیا کے کسی بھی یورپین ملک کے حکمراں ہوں. وہ لٹریٹ لوگ ہیں، ایجوکیٹڈ بالکل نہیں ہو سکتے. ایجوکیٹڈ تو دراصل وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو اس دنیا کے اندر ایک شریفانہ پاکباز زندگی گزارنے کا سلیقہ آتا ہے، چاہے وہ الف با اور ABCD نہ لکھ پاتے. صحابہ کرام نے اکثر پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے. کسی کی ہمت ہے کہ کہہ سکے کہ صحابہ جاہل تھے؟ بات یہ ہے کہ علم کی وہ قسم جو انسان کو اپنی مشینری کے استعمال کا طریقہ سکھائے. آپ نے AC کا پلانٹ لگانا سیکھ لیا، آپ نے فریج کی ٹیکنالوجی سیکھ لی، آپ نے الیکٹریکل انجینئر بن گیا، بہت مبارک. لیکن آپ نے اپنی سر سے پیر تک کی مشین کا استعمال نہیں سیکھا. آپ کیا اچھے انسان بن سکتے ہیں؟ دنیا میں کوئی مشینری اتنی پیچیدہ مشینری نہیں ہے، اتنی کمپلیکیٹڈ اور سوفسٹیکیٹڈ نہیں ہے جتنی کہ خود انسان کی مشین. دنیا کی دوسری مشینوں کے استعمال کا طریقہ اگر غلط ہو گیا اور جو سوئچ نہیں دبانا چاہیے تھا وہ کسی نے دبا دیا تو کیا ہوگا؟ کوئی گلاس ہو جائے گا، کوئی ٹائر پھٹ جائے گا، کچھ پیٹرول ضائع ہو جائے گا اور کوئی بڑا حادثہ ہو جائے گا، 10-20 لوگ مر جائیں گے. لیکن اگر کسی انسان نے اپنی جسم کی مشینری کے استعمال کرنے کا طریقہ سیکھے بغیر اپنے کسی جذبے کا سوئچ آن کر دیا تو کیا ہوگا؟ ناجائز اولادیں پیدا ہوں گی، بہوؤں اور بیٹیوں کو سڑک پر نکلنا مشکل ہو جائے گا، ایک دوسرے پر بھروسہ نہیں رہے گا، لوگ بے رحم ہو جائیں گے، لوگ خود غرض ہو جائیں گے، لوگ سیلفش ہو جائیں گے، نفسی کا عالم ہوگا. ماں باپ اپنے بڑھاپے میں اپنی اولاد کے ہاتھوں بے عزت ہونے سے ڈرتے رہیں گے. اب سمجھ میں آیا کہ علم کی 2 قسمیں ہیں. یہ مغرب کے لوگوں نے، جن کو آج ہم لوگ ایک بڑے عجیب نگاہوں سے دیکھتے ہیں. نوجوانوں ذرا غور سے سننا اس بات. کوئی انگریز نظر آتا ہے تو کن نگاہوں سے دیکھتے ہو؟ معلوم ہوتا ہے جیسے چوتھے آسمان سے آیا ہے. اس کی پینٹ کو بھی دیکھتے ہو، اس کی جوتے کو بھی دیکھتے ہو. حالانکہ پینٹ پر چمڑے سے پیمانے لگے ہوتے ہیں. آج کل کا فیشن میں تم کو بتاؤں. اور پیچھے کی جگہ پر لکھا ہوتا ہے آئی لو یو. ماشاء اللہ، واٹ اے بیوٹیفل سلیکشن، لولی سلیکشن. کیا مبارک، کیا ذوق ہے، کس جگہ کو آپ نے پسند کیا ہے. ماشاء اللہ. اور آج کا نوجوان، ہندوستانی نوجوان، وہ بس فیشن کا دیوانہ ہے. کسی نے بال لمبے کر لیے، ہمارے نوجوانوں نے بھی لمبے کر. کسی نے ناخن لمبے کر لیے، ہمارے نوجوانوں نے بھی لمبے کر. ہو سکتا ہے بیچارے کو بیماری لگ گئی ہو، لیکن ہمیں تو اچھا لگتا ہے نقل کرنا. میں اکثر وظیفہ سنایا کرتا ہوں کہ ایک ریلوے اسٹیشن کے اسٹال پر ایک انگریز کھڑا ہوا کافی پی رہا. غلطی سے اس کی کافی کے مگ میں برف کا ٹکڑا گر گیا.
پاس میں تمہارے جیسا کوئی ماڈرن نوجوان بیٹھا تھا، وہ بھی بیچارہ کافی پی رہا، اس نے جھانک کے دیکھا کہ فیشن بدل گیا ہے، اب کافی میں برف ڈال کے پینا لیٹسٹ فیشن ہے۔ اس نے اپنا مت بڑھا دیا اور کہا کہ بھائی صاحب ذرا ایک برف کا ٹکڑا اس میں بھی ڈال دیا۔ جن نوجوانوں کا یہ حال ہو، ان کا اپنا کوئی سلیکشن نہ ہو، ان کا اپنا کوئی چوائس اور انتخاب نہ ہو، ان کے اپنی ڈریس کی کوئی پسند نہ ہو، ان کا اپنا کچھ لائف اسٹائل کے لیے کوئی اپنا انتخاب نہ ہو، وہ بلائنڈلی فالو کرتے ہوں، وہ اندھے پن کے ساتھ نقل کرتے ہوں، وہ زبردست انفرادی کانفلنس میں مبتلا ہوں، کیا وہ کبھی دنیا کی قیادت کر سکتے ہیں؟ سوال یہ بات، دنیا کی قیادت صرف وہ لوگ کر سکتے ہیں جن کے ذہن ساری غلامیوں سے آزاد ہو جائیں، ساری مخلوقات کی غلامیوں سے آزاد ہو جائیں، اور وہ صرف اللہ کی کتاب اور اللہ کے احکام اور رحمت عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو فالو کرنے کا فیصلہ کر دیا۔